کہ اول تو نہ یہ تائید کرتے ہیں ڈیل کی، نہ یہ تردید کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبہم بیانیہ جو ہے یہ پوری آپ کو کیا لگتا ہے کہ پلاننگ کے تحت اسٹریٹجک ہے تاکہ رولا ڈال کے کوئی مقاصد اپنے حاصل کیے جائیں، یا یہ اتفاقاً ہو گیا؟ ایاز صادق صاحب نے بھی اتفاقاً بیان دے دیا، کچھ نے کہہ دیا آ رہے ہیں، کچھ نے کہہ دیا نہیں آ رہے، کچھ اگست سے کہہ رہے تھے آ جائیں گے، یا یہ پلاننگ ہے پوری؟ جب میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے تو ہمارے جو فوجی حکمران تھے ان کو خوش فہمی یہ تھی کہ اب میاں نواز شریف قصہ ماضی ہیں، کیونکہ وہ 10 سال باہر رہیں گے، اس کے بعد لوگ ان کا نام بھول جائیں گے. ایک دوست سعودی عرب گئے اور واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو یہ بات درست لگتی ہے کہ مجھے ایک صاحب خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں ملے جو فلاں ملک کے، سوڈان کے یا کسی اور کے حکمران تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، نام بھی بھول گئے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو بھی پناہ سعودی عرب اپنے دوست ممالک کے جو اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں ان کو پناہ دینا. اب تو خیر وہ معاملہ تبدیل ہو گیا، لیکن پہلے پناہ دے دیا کرتا تھا. عیدی امین بھی وہاں چلے گئے تھے اور بھی چلے گئے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اسی طرح کی خبروں سے اپنے آپ کو 8.5 سال ریلیونٹ رکھا، اور پھر وہ وطن آئے تو وہ ریلیونٹ تھے، مطلب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ اب اگر اس تجربے کو مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال ہے بہترین حکمت عملی ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی، اور کہ بھئی میاں صاحب باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عتاب سے بھی محفوظ ہیں، سزا سے بھی محفوظ ہیں، اور ڈسکس بھی وہی، ہم بھی انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ بڑی کامیاب حکمت عملی ہے. لیکن جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ یہ جو ڈیل کی خبریں چلتی ہیں، اور جو صرف خبریں تو چلتی ہیں، اس کو افواہیں کہہ لیں، کیا سارائیاں کہہ لیں، اطلاعات کہہ لیں، غیر مصدقہ، لیکن آپ کے جو لیڈر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اشاروں کنائیوں میں، بعض اوقات زمانی الفاظ میں، کہ جی بس میاں صاحب تو آ رہے ہیں، 20 جنوری سے پہلے آ رہے ہیں، 25 دسمبر سے پہلے آ رہے ہیں. جنرل صاحب یہ پالیسی کیا ہے؟ وہ آئیں گے بھی یا بس وہ اسی طرح ہمیں تاریخ پر تاریخ ملتی رہے گی اور میاں صاحب باہر بیٹھے رہیں گے؟ جی عارف بھائی بہت مہربانی. دیکھیں آئی ایم شور کہ نواز شریف کے سٹیچر کا پالیٹیشین جو 3 دفعہ ملک کا ایک پرائم منسٹر رہا اور جس کی آج بھی پذیرائی ہے ملک کے اندر، اور اس کی پارٹی جو ہے وہ ساری جو کردار کشی کے باوجود لوگ انٹیکٹ ہیں، بلکہ اس کی انڈیکیشنز مل رہی ہیں آپ کو بائی الیکشنز میں، کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں، اور حکومت کی جو ناکامی ہے اس کا ان کے کے پی کے الیکشن سے آپ دیکھ لیں کہ اندازہ لگ سکتا ہے. تو حکومت اپنا وہ پوائنٹ نہیں بنا سکی، بہت سے اٹیک کے باوجود. عدلیہ کے نظام کے اندر بھی ان کو اس چکی میں پیسا گیا جہاں کو 150 پیشیاں ہوئیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھنونے جرائم میں ملوث لوگوں کے بھی لمبے لمبے کیس چلتے ہیں، کئی 15 سال 20 سال، اور ان کو پارٹی سے ہٹایا گیا. تو یہی سمجھا گیا کہ یہ قصہ پاری نہ ہو جائیں گے. لیکن آپ ایک دانشور بھی ہیں، ایک صحافی بھی ہیں، تجربہ کار ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئی ایم شور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہے نا، وہ اس وقت ہی اس کی ڈیمائز ہوگی جب وہ پولیٹیکلی اس کی ڈیمائز ہوگی. ادروائز کسی کے کہنے سے، ایبڈو لگانے سے، پابندیاں لگانے سے، باہر بھیجنے سے، ایگزائل پہ آپ دیکھیں کہ خمینی صاحب اپلیکیبل رہے اور وہ واپس آ گئے. میں کسی کے ساتھ کوئی مشابہت کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنیسٹلی اگر انصاف کے تقاضوں کے اوپر اکراس دی بورڈ سارے وہ لوگ جو کسی طریقے سے بھی کسی کرپشن میں انوالو ہیں، وہ حکومت میں، حکومت سے باہر ہیں، اپوزیشن میں ہیں یا کسی پروفیشن میں ہیں، عدل کا نظام ان سب کو دیکھے تو لوگوں کا کانفیڈنس گین ہوگا. ابھی تو یہ مسئلہ چونکہ وچ ہنٹنگ ہوئی ہے، اور یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ آ رہے ہیں یا وہ، تو وہ سچی بات کرتے ہیں کہ آئیں گے تو ضرور، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیل کر کے آئیں گے. دیکھیں نا، یہ جب میں کہتا ہوں کہ ضرور آئیں گے، آنا چاہیے، چونکہ ان کی یہاں موجودگی خواہ وہ پابند سلاسل بھی ہوں تو پارٹی کے لیے ایک تقویت ہوگی، چونکہ لوگ ملتے جلتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسا ان کا قتل کا مقدمہ بھی نہیں ہے، ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں، کیس، اور لیکن یہ انہی عدالتوں سے ہوگی جنہوں نے پنش کیا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ڈیل کی بات نہ پارٹی کبھی کی ہے، اور نہ ہی آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی اپنے طور پہ ایکسپلین کر.
جنرل صاحب بات یہ ہے کہ اگر کیس ان کا کمزور ہے، عوام میں وہ مقبول ہیں، تو پھر وطن واپس نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ وہ کوئی علاج بھی نہیں کرا رہے، ابھی تک کوئی ایسی اطلاع منظر عام پر نہیں ہے کہ وہ کسی اسپتال میں داخل ہوں، ان کا کوئی سنجیدہ قسم کا علاج ہو رہا، اور حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ رپورٹیں بھی نہیں دے رہے جو عدالت نے طے کیا تھا کہ آپ رپورٹ جمع کرایا کریں گے۔ دیکھیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ دیکھیں چلتا پھرتا بندہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مریض جو بیڈ ریڈن ہو، لوگوں کو بلڈ کینسر ہوتا ہے، لوگ پھرتے رہتے ہیں، پراسٹیٹ کے کینسر ہیں، ان کا کڈنی کا پرابلم ہے، ان کا ہارٹ کا پرابلم ہے، یہ آن میڈیکیشن ہے پرماننٹلی، اور ادھر وہ اپنے طور پہ ایک تو یہ بات ہے میڈیکل گراؤنڈ۔ نمبر 2 یہ بھی ہے ان کے ذہن کے اندر کہ ان کو انصاف نہیں ملا۔ مطلب ہے آپ اپنے دل سے بھی پوچھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر وچ ہنٹنگ ہوئی ہے، اور یہی جو ہے اور جب ان کو یہ یقین ہو جائے کسی طریقے سے کہ ٹرانسپیرنٹلی میرٹ کے اوپر ان کے کیس کو سنا جائے گا، اور اس کے اوپر میرٹ کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ اسے سر تسلیم خم کریں گے، تو ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے ذہن کے اندر آپ کے کہ یہ مجھے انصاف ملے گا، اور انصاف ملنے کا جنرل صاحب یہ جو انصاف ملنے کی جنرل صاحب ایک گزارش قطع کلام معاف، جنرل صاحب یہ جو جن عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں ملا آپ کے بقول، یہ وہ سارے جج ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں اپائنٹ ہوئے، تعینات ہوئے، اور جن کی دیانتداری، اہلیت، صلاحیت، قابلیت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا ہے۔ تو میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے، ایسا نظام کیوں وضع نہیں کر سکے کہ یہاں کم از کم نواز شریف صاحب کو تو انصاف ملے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کو نہیں ملے، پورے ہر پاکستانی کو ملے۔ اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر پچھلی حکومت میں مسلم لیگ نون کی میں یہ آپ تاریخ اس کی گواہ ہے، اور آپ سینٹ کے ریکارڈ سے چیک کریں کہ کمیٹی آف دی ہول بنائی رضا ربانی صاحب نے، اور اس کے اندر سٹنگ چیف جسٹس بھی آئے، انہوں نے اپنی ان پٹ دی تھی، اور پھر لا کمیشن کے لوگ آئے، ایس ایم ظفر صاحب آئے، بہت سی، اور تقریباً یہ فائنلائز ہو رہی تھیں ریکمنڈیشنز کے ان کو کیسے کریں تاکہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ انصاف ملے اور آگے ملے، لیکن وہ پھر گورنمنٹ بدل گئی، اور پھر اگلی گورنمنٹ جنرل صاحب ٹھیک ہے، نظام بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف جس طرح باہر گئے اور جس طرح کا ریلیف انہیں ملا وہ تو عام پاکستانیوں کو میسر نہیں ہے۔ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں انصاف نہیں ملا؟ کیا ایسی سہولت پاکستان کی تاریخ میں کسی اور شخص کو بھی ملی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ٹھیک آپ کا پوائنٹ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس صرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے باہر گئے، عدالتوں نے باہر بھیجا، یہ بٹ ٹھیک بات ہے۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں نا تو نیسیسریلی ہم کوئی ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی اس طرح بات نہیں، کہ ہم انصاف کا مسئلہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جب جے آئی ٹی بن جاتی ہے،